سب سے پہلے آرگنائزرس کا بہت بہت شکریہ. میرے خیال سے ڈبیٹ جو ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں، اور فار دا فرسٹ ٹائم میرے جب تک مجھے یاد رہتا ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں 12 سال تک میں یہاں پہ رہا ہوں، جو جی بی ریلیٹڈ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی آپ ان کو برین اسٹارمنگ سیشن رکھے یا اس کو ایک اوپینین کا ایک بیٹ سمجھے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. سو وچ ان اٹ سیلف از اے گڈ ڈیولپمنٹ ہمارے سول سوسائٹی کے لیے، ہمارے یوتھ کے لیے. دوسرا یہ کہ میرے لیے بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ آلسو ایز اے ممبر آف دا پروفیشنل ٹرانزیشنل کمیٹی، میرے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ایک عوام کا جو ایک ڈفرینٹ نقطۂ نظر ہے سوشلسٹ لوگوں کا، ہمارے اپوزیشن کا، اور ہمارے جتنے بھی ایکٹیوسٹ حضرات ہیں ان کا، تو یہ میں آپ لوگوں کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ جو اوپینین یہاں سے ہمیں مل رہی ہے، اس طرح کا ایک ورلڈ ویو یہاں پہ پایا جاتا ہے، وہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ ڈسکس ضرور ہوگا. میرے لیے جو سب سے، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، کانسٹیٹیوشن اور ڈیزائن میکنگ میری ایک انٹرسٹ رہی ہے، تو میرا جو سوچ ہے، جو ایک چیزوں کی طرف دیکھنے کا ہے، وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. اور میرے لیے کام آسان، خیر ہمیں یہ بات میں کہوں گا تو یہ ہمارے ہوسٹ کہیں گے کہ ہم شاید ایک پیج میں، میرا کام عباس صاحب نے بہت آسان کیا، ساتھ میں اشرف صدا صاحب ہیں، انہوں نے ایک تاریخ پہ مبنی، ایک فیکٹس پہ مبنی ایک اوپینین دے دیا کشمیر کے ساتھ. ہمارا ایسوسیشن کے حوالے سے، ہم کشمیر سیٹ اپ کی طرف ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ان کے ریشنل کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ اس کے ہماری کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی کس طرح کی ہونی چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے ایک سیر حاصل انہوں نے گفتگو کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کو ریکاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بات اس لیول تک پہنچی ہے، اب اس سٹیج پہ پہنچی ہے کہ ہمارا ایک تشخص کا پرابلم رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی ہمارا ایک سنگل بگیسٹ ڈٹرمائننگ فیکٹر رہی ہے فرام لاسٹ 7 ایئرس. تو جی بی کی ایک کلیئرٹی نہیں تھی، ہمیں یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ ویدر وی آر اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور ناٹ. آدھے عوام ہم کہتے تھے کہ ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہاں کی انٹیلیجنسیا، یہاں کی جو لوگ، یہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ اس کو نہیں، تو ہم آپ تو پاکستانی. سو فار دا فرسٹ ٹائم ایک کانسٹیٹیوشنلی آپ کی آئیڈینٹی کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے یہ پریزیڈنشیل آرڈرس کے تھرو ہوتا تھا، ہمارے پاس 258 کے تھرو ہوتا تھا. بائی پاور جسے زیغم نے پہلے سوال کیا تھا کہ کس قانون کے تحت بیسکلی آپ کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، تو انٹرنیشنل لا میں اس کا ایک سمپل آنسر ہے، یو آر کنٹرولڈ بائی اے سوورن اسٹیٹ. سو سوورن اسٹیٹ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ وہاں کے لیے ایک اٹانومی ارینجمنٹ ڈیزائن کرے. اٹس دا پریورٹی آف دیٹ اسٹیٹ. ہاں یہ کہا گیا کہ وہ رائٹس وہی ہوں گے جو آپ اپنے دیگر پروونسز کو، دیگر فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ دے دیتے ہیں. تو اس میں ایک کوتاہی رہی ہے اسٹیٹ کی پچھلے 75 سال سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کوتاہی کو ایڈریس کرنے کا بھی ایک فیز رہا ہے. 70s کے دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے ایف سی آر کا خاتمہ ہو گیا، ہم ایک ایک کاؤنسل کا کانسیپٹ آ گیا، نارتھن ایریاز اسمبلی کا آ گیا. 2009 میں زرداری صاحب نے ایک کمپریہنسو پیکیج دے دیا. 2018 میں ہمارے پاس سرتاج عزیز کمیٹی کے شیپ میں ایک کمپریہنسو ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ گیا. اور یہ جو پروسیس ہے یہ اس کنٹینیویشن کا حصہ ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل انٹیگریشن ہوتی ہے، اٹس ناٹ این اوور نائٹ جاب. ٹھیک ہے، آج 2009 میں جب یہ ایک پیکیج آیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سولوشن فار آل اوور پرابلمس. اٹ واز ناٹ. 2018 میں جب ہمارے پاس نئی چینجز آ گئی، ہمیں یہ لگا شاید اس سے ہمارے جی بی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل ہوگا، وہ بھی نہیں تھا. اب 2022 میں ہم جس اس کی طرف جا رہے ہیں، انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جی بی کا ہر میجر اور مائنر جو بھی ایشو ہے اس کو ایڈریس کرے گا، لیکن یہ ہر صورت اس کو انڈرمائن ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ دس از اے اسٹیپ فارورڈ، اٹس ناٹ اے اسٹیپ بیکورڈ. اس میں آپ اپنی پہلی بار سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن میں اپنے آئیڈینٹی کو منوا رہے ہیں. اس آئیڈینٹی کا منوانے کا مطلب یہ کہ فار دا فرسٹ ٹائم دا اسٹیٹ آف پاکستان either through article 258 or 257 جو بھی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اس پہ is going to recognize that you are a part and parcel, you are an integral part of the Jammu and Kashmir dispute, and till the resolution آپ کو as a federating unit the state of Pakistan ٹریٹ کرنا چاہ رہی ہے. اب اس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ اسٹیٹ جب ہمارے پاس یہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ جب اس کے اوپر ہماری ڈبیٹ شروع ہو گئی تو اس میں ہمارے لیے یہ تھا کہ either we are going to be a province or we are not going to be a province. If we are not going to be a province,
ہم اس پروویشنل جو پروونس ہے اس کے موڈالٹیز ہم طے کریں. اور یہ پروونشنل کمیٹی بیٹھنے کا جو ریشنل بھی یہی تھا کہ اگر ہم آرٹیکل 1 کے تھرو اسٹیٹ آف پاکستان میں انٹیگریٹ ہم نہیں ہو رہے تو اس کا پھر ہم خدخال طے کریں کہ ہم 257 میں ہو رہے تو ہمارا ایک ٹرمز آف انگیجمنٹ اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہونی چاہیے. تو ہمارے ذہن میں آیا لیجسلیچر جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی ہے, چیف منسٹر صاحب ہے, ان ساروں کے ذہن میں یہی تھا کہ دس از این ہسٹورک اپرچونیٹی فار اس ٹو نیگوشیٹ این ایگریمنٹ ود دا اسٹیٹ. اب اس ایگریمنٹ کا میں آپ لوگوں کو کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس. ہم ساروں کو پتہ ہے بلوچستان ہم سے پہلے ایک پروونس بن چکا ہے, لیکن 2012 میں آغاز حقوق بلوچستان کی ضرورت پڑی. وہ ایک فیڈریٹنگ انٹیٹی ہے ریکگنائزڈ بائی آرٹیکل 1 آف یور کانسٹیٹیوشن, بٹ ایک ریزرویشنس اور گریوینسز کا یہ عالم تھا کہ گیلانی صاحب کو ایک نئے سرے سے آغاز حقوق بلوچستان شروع کرنا پڑا, اسکالرشپس کے صورت میں, جابس کے صورت میں, پروموشنل کوٹاز کی صورت میں, ریسورسز پہ کنٹرول کی صورت میں. ہمارے پاس فاٹا مرجر ہوا, اس کے کچھ ہمیں ایسے موڈالٹیز ملے جسے ہمیں لگا کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ اپنا جو ایک ٹرمز آف انگیجمنٹس ہوں گے فیوچر ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے. تو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں آ گئی. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ گلگت بلتستان کا جو ایک میجر جو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں تھوڑا سا ہم پرزنر آف جیوگرافی بھی ہے گلگت بلتستان, ٹھیک ہے. ہسٹوریکلی ہم ایک ہمارا ٹیرین اس طرح کا رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو آپ کہتے کہ اسٹیٹ کی ایک ارسپانسبل اس کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن میجرلی ہماری لوکیشن بھی اسی طرح تھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں سوشو اکنامک اپرچونیٹیز اس میں لیول پہ نہیں ملی جو دیگر اسٹیٹ آف پاکستان کے دوسرے فیڈریٹنگ یونٹس کو ملی تھی. تو اس میں ہمارا جو اسٹیٹ کے ساتھ جو ہم ابھی نیگوشیٹ کریں وہ یہ کہ ہم ایک اگر پروفیشنل ہم صوبہ ہے تو وی وانٹ کہ ہماری جو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے, ہماری جو بیکورڈنیس ہے اور ہمارا جو ایک ہسٹوریکل ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس رہے, اس کے مد میں ہم اسٹیٹ کے اکائی کے طور پر ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ سم سورٹ آف انسینٹیوز فرام دا اسٹیٹ. وہ انسینٹیوز کیا ہے؟ وہ انسینٹیوز ہمارے پبلک کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے میسز کو, وہ ہمارے لوگوں کو, ان کے سوشو اکنامک جو صورتحال ہے ان کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں. پولیٹیکلی اس چیز پہ بہت ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم NFC میں ایک ریپرزنٹیشن مانگ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. جس طرح زغم نے کہا کہ NFC میں تو ریونیو کے طور پہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا میں ان کو کریکٹ کروں, ریونیو از اونلی 4% آف دا NFC کیلکولیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس میں پاپولیشن جو ہوتا ہے وہ 82% ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو پاورٹی ہے دیٹ از 10%, آپ کا جو ریونیو ہے دیٹ از 5%, آپ کا جو ایک انورس پاپولیشن ڈینسٹی ہوتی ہے وہ 2.7% ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس کیلکولیشن میں GB کے جو ایگزسٹنگ جو ایک اسٹینڈنگ ہے اس پہ ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک ایسا چنک آ رہا تھا جو شاید اس سے پہلے جو ایک ایسا چنک ہے جو ہمیں ایز اے اسٹینڈنگ آپ یہ سمجھ لیں کہ پیسہ ہمیں اسٹیٹ کی طرف سے مل سکتے ہو, دیٹ از کلوز ٹو 120 to 135 اس طرح کا ایک فگر آتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ایک سب سے بڑا پوٹینشیل ہے وہ ان کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا ہے. ایک کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے کہ 40,000 میں یہ چیزیں میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ تمام لوگوں کو یہ کیوریوسٹی رہی تھی کہ یار یہ کس طرح ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. اب ہماری جنریشن کیپیسٹی ہے 4,000 میگا واٹس کی. تو اب یہ بات ذہن میں آتی ہے ریسورسز اگر اس طرح کے ڈیمز گلگت بلتستان میں بنتے ہیں, وہاں سے اگر وہاں کا پانی یوز ہوتا ہے تو اس سے گلگت بلتستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. تو اس کا ایک کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, جتنے بھی آپ لوگ لا کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ ان کو پتہ ہوگا, آرٹیکل 161(2) اٹ ڈیلز وتھ نیٹ ہائیڈرل پروفٹس, NHP جسے کہتے ہیں, جس میں جو تمام پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ اپنے دیگر پروونسز اور فیڈریٹنگ یونٹس میں کرتی ہے وہاں سے ایک نیٹ ریونیو اس پروونس کو دیتی ہے. اور نو نیٹ ریونیو آپ جب گرڈ کا حصہ بنتے ہیں, وہ میرے خیال سے اس کا فگر 1.17 ہے, اس میں صوبے دے گیٹ بلینز فرام دا پروونسز. میں کشمیر کو آپ کا ایگزامپل دوں گا. کشمیر جو تھا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں انٹرٹین ان کو نہیں کیا جا رہا تھا, ان کو واٹر یوسیج چارجز پہ ان کو انٹرٹین کیا جا رہا تھا, وچ ایز پر دا پاور پالیسی آف 2015 یہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا. اس کے مد میں پہلے ان کو صرف 8 کروڑ روپے ملتے تھے. یہ گیلانی صاحب کو بلکہ اس چیز کا علم ہوگا. اب دا کشمیر گورنمنٹ ریسنٹلی ہیز اگریڈ
ایک ٹرائی ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے مد میں وہ 12 ارب روپے اسٹیٹ سے لیتا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سوشو اکنامک ارینجمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ نہ صرف ہماری آئیڈینٹی ایک ریکگنائز ہو رہی ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سوشل پروٹیکشن مل رہی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ٹیکسز لاگو نہ ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کسٹم ایکٹ ہے, ایکسائز ٹیکٹ ہے, ہمارے پاس جتنے بھی دوسرے ہمارے فیڈرل امپوز جو ٹیکسیشن ہے اس سے ہمیں چھوٹ ملے. ساتھ میں ہمیں گندم کی سبسڈی بھی ایک کنٹینیویشن ہوگی. سو یہ براڈر ایک بیسک کنٹور آف یور ایگریمنٹ ہے اینڈ آل آف دیٹ ول بی پارٹ will be as an annexure to the amendment that will be presented in the National Assembly. تو as a nutshell میں اس چیز کو یہ کہوں گا کہ یہ آج جو ہم کر رہے ہیں شاید اس میں اسٹیج میں اس پوائنٹ آف ٹائم میں یہ ہمارا ایک بیسٹ بیٹ ہے اس علاقے کے لیے. سب سے پہلے کانسٹیٹیوشنل ریڈریسل کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشنل ریڈریسل کے مد میں ہم اسٹیٹ سے مختلف قسم کے سوشو اکنامک ہم گارنٹیز لے رہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے عوام کے ساتھ ہے. اب میں اس سوال کی طرف جاؤں, فہمیدہ میڈم نے پوچھا تھا کہ ہمارے اسمبلی ممبرس کو اپنے ٹینیور بچانے کے لیے یا اس کو ہم اپوز کریں گے یا اس طرح کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی ایک پروویشنل ٹرانزیشن جو کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنگس چل رہی ہے, میٹنگس ہماری کنٹینیویشن ہے. وی ہیونٹ ایگریڈ آن اینی تھنگ ایز آف یٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں کلیئرٹی. مجھے ایک حیرانگی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ ایک سنیپٹ اٹھاتے اور یہ آپ بھیج دیتے کہ یار دیکھو اندر تو اس طرح کی کانورسیشن ہوتی ہے. So the tenure extension was one of the recommendations over there. It was not something which was adopted by the committee. ٹھیک ہے, آؤٹ آف دا 100 recommendations یہاں پہ شیئر ہوئے تھے دوسرے چیزوں کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ یار ایک اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایک وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں ایک ریبیلین جو ایک باہر ایک اس چیز کو پرسیپشن دیا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب از کلیئر آن دس. ہمارے جتنے بھی ممبرس آف دا کمیٹی ہے وہ اس چیز پہ کلیئر ہے. بات اس سے بڑی ہے. بات یہ کہ آپ ٹینیور تو کسی کی جاب سیکیورٹی ہے, یہاں پہ آپ ایک علاقے کا ایک ریجن کی فیوچر کا تعین کر رہے ہیں, اس کی آئیڈینٹی تعین کر رہے ہیں. سو ریسٹ ایشورڈ کہ جتنے بھی ہمارے کمیٹی ممبرس ہیں, جتنے بھی ہمارے اسمبلی ہے, ان کی کلیکٹیو کانشنس اس چیز پہ راضی ہے کہ دس کاز از بگر دین دیئر جاب سیکیورٹی. سو اس چیز پہ ان کا کوئی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, اس چیز کو وہ اس طرح پرسو نہیں کر رہے. اور ساتھ ساتھ دوسرا ایک کیا کہتے ہیں پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی سپر امپوز کیا جا رہا ہے یا ہمیں تھمایا جا رہا ہے. ہمیں اگر تھمایا جاتا تو ہم آج نہیں بیٹھے ہوتے یہاں پہ بیٹھ کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہم ایک سیکٹری کے ساتھ بیٹھ کے ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کے ہم موڈالٹیز طے نہیں کر رہے ہوتے. سو اف یو آر گوئنگ تھرو این امینڈمنٹ, ہمارا جو ایک پروویشنل کمیٹی اور جس میں اپوزیشن کا بھی ایک ممبرشپ ہے ہمارے پاس, اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کی جو ایک پروسیڈنگس ہوں گی یہی پہ ختم ہوگا. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہم آگے نیشنلسٹ حضرات سے بھی ملیں گے, ہم اپنے ایکڈیویا سے ملیں گے, جرنلسٹ سے ملیں گے, اینڈ دس از آلسو پارٹ آف مائی انگیجمنٹ وتھ یو اینڈ دس ول کنٹینیو. اس طرح کی چیزیں ہوں گے. تو کچھ چیزوں میں کلیئرٹی اس لیے ضروری ہے کہ فرسٹ نتھنگ از کنفرمڈ یٹ کہ آپ ہمارے کوئی موڈالٹیز طے ہو گئے, ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے ختم ہو, ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کوئی اس حوالے سے ریبیلین نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے جاب سیکیورٹی کے پیچھے پڑے ہوئے, تمام چیزیں اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں. سو آئی ول بی مور دین انٹرسٹڈ اگر آپ آڈینس میں سے کوئی اسپیسیفک کوشچن سے اس حوالے سے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں. تو سر دست میرے پاس یہی تھا آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے. تھینک یو سو مچ.